بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھاتے اور رفع یدین نہ کرتے، پھر بایاں پاؤں بچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے، داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، رانوں پر ہاتھ یوں رکھتے کہ کوہنیاں رانوں پر ٹکی رہتی اور پنجے گھٹنوں پر ہوتے، 2 انگلیوں کو سمیٹ کر ہلکا بنا لیتے، پھر انگلی اٹھا کر دعا کرتے اور اسے ہلاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصانات کی تلافی فرما، مجھ کو ہدایت دے اور رزق دے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رب اغفر لی کہتے تھے، پھر آپ رانوں کا سہارا لیتے ہوئے قدموں اور گھٹنوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور فوراً قرات شروع کر دیتے۔ پہلی رکعت کی طرح کچھ وقفہ نہیں فرماتے تھے، پھر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا فرماتے تھے۔ بس فرق اتنا ہوتا تھا کہ اس میں پہلی کی طرح قرات سے پہلے نہ تو وقفہ ہوتا، نہ دعائے استفتاح، نہ تکبیر تحریمہ، اور نہ وہ طوالت ہوتی تھی۔ اور جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو نہ تو آپ بالکل کھڑی رکھتے اور نہ سیدھی، بلکہ تھوڑی جھکائے رکھتے اور اسے حرکت دیتے تھے۔ چنگو انگلی اور برابر والی انگلی سے گھٹنے کو پکڑتے اور درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر ہلکا بناتے۔ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر دعا پڑھتے اور اس کی جانب اپنی نگاہ رکھتے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے۔ تشہد کے لیے آپ اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ مسلم شریف میں عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو بائیں پیر کو ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور دائیں پیر کو بچھا لیتے تھے، اور یہ آخری تشہد میں ہوتا تھا۔ حضرت ابن زبیر نے بچھانے اور ابو حمید نے کھڑا کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اس پر بیٹھتے نہیں تھے بلکہ دائیں جانب نکال دیتے تھے، اور وہ کھڑے ہونے اور بچھانے کے درمیانی کیفیت میں رہتا تھا، اور یا یہ کہ کبھی کھڑا رکھتے تھے اور کبھی بچھا لیتے تھے۔ اس طرح تشہد ہمیشہ پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی سلام ہو آپ پر، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تشہد کو بہت جلد ختم کرتے، گویا کہ آپ گرم پتھر پر کھڑے ہوں۔ کسی حدیث میں منقول نہیں کہ اس تشہد میں درود پڑھا ہو، یا عذاب قبر کی دعا کی ہو، یا موت و حیات اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہو۔ جن لوگوں نے اسے مستحب سمجھ لیا ہے، ان کو آخری تشہد کے سلسلے میں جو احادیث عمومی طور پر آتی ہیں، ان سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ تشہد کے بعد 4 رکعت والی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رانوں کا سہارا لیتے ہوئے گھٹنوں اور قدموں کی مدد سے کھڑے ہو جاتے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد اول سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرتے تھے اور پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ سے کچھ مزید پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نماز کے دوران آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح شیطان بندے کی نماز چرا لیتا ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ ضرورت کے تحت ایسا کیا ہے، لیکن یہ معمول نہ تھا۔ جس طرح آپ ایک وادی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جہاں آپ نے لشکر بھیجا تھا، اور آپ تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا پڑھتے تھے۔ اس کا حکم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فاضلہ کی حدیث میں ہے۔ سلام کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نماز سے متعلق تمام دعائیں آپ نماز کے اندر ہی پڑھتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے،
اور یہی مصلی کے شایع نشان ہے، کیونکہ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی اسی طرح کرتے تھے۔ جس روایت میں آپ سے صرف ایک سلام کا ذکر ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی حدیث سنن میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، لیکن وہ قیام اللیل کے متعلق ہے، اور یہ حدیث بھی معلول ہے۔ اس میں وضاحت کے ساتھ یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ نے ایک سلام پر اتفاق کیا ہے۔ نماز میں یعنی تشہد میں آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے: اے اللہ، میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے: اے اللہ، میرے گناہ بخش دے، میرا گھر میرے لیے کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سر جھکا کر کھڑے ہوتے، اور تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ شہادت کی انگلی پر رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت نماز میں رکھی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے: اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز میں اس قدر اور غیر معمولی دلچسپی کے باوجود آپ ہمیشہ مقتدیوں کی رعایت فرماتے تھے۔ بعض مرتبہ نماز کو طویل پڑھنے کی غرض سے شروع فرماتے، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح آپ بعض مرتبہ اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر بٹھا کر فرض نماز پڑھتے تھے، قیام کی حالت میں اٹھا لیتے اور سجدہ اور رکوع کی حالت میں اتار دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں حضرت حسن اور حسین رضی تعالیٰ عنہما آتے اور آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ آپ سجدہ طویل کر دیتے تاکہ انہیں اتارنا نہ پڑے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہوتے تو اس دوران اگر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا آ جاتی تو آپ چل کر دروازہ کھول دیتے اور پھر مصلی پر آ جاتے اور نماز کی امامت میں آپ سلام کا جواب اشارے سے دیتے۔ جس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جس نے نماز میں اشارہ کیا تو چاہیے کہ وہ نماز دہرائے، وہ باطل ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں باوقت حاجت پھونکتے اور کھنکھار لیتے تھے۔ نماز میں آپ کبھی روتے بھی تھے، نیز آپ کبھی ننگے پاؤں نماز پڑھتے اور کبھی جوتے ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہودیوں کی مخالفت کی غرض سے جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور زیادہ تر 2 کپڑوں میں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد 1 ماہ تک دعائے قنوت پڑھی، پھر چھوڑ دی۔ آپ کسی ناگہانی وجہ سے دعائے قنوت پڑھتے تھے، جب وہ دور ہو جاتی تو ترک کر دیتے۔ مصیبتوں کے وقت دعائے قنوت پڑھنا اور اس کے دور ہو جانے کے بعد ترک کر دینا آپ کی سنت تھی۔ فجر کی نماز میں خصوصیت سے قنوت نہ پڑھتے تھے، البتہ اس میں زیادہ قنوت پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ نماز طویل ہوتی تھی۔ اس کا وقت تہجد سے قریب ہوتا ہے، جو کہ قبولیت دعا اور نزول رحمت کی گھڑی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسوہ حسنہ پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔